میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، دیکھو انڈیا میں ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ ہے، لیکن برا مت ماننا انڈیا والوں، گوگل پہ سرچ کرنا، ہمارے مسلمان کے اندر، ایمان والوں کے اندر ایک بیوی، ایک شوہر کی 4 بیویاں آپ کو ملے گی، لیکن ہمارے مذہب میں ایک بیوی کے 5 شوہر نہیں ملیں گے۔ اب یہ 5 شوہر ایک بیوی کے کہاں، یہ آپ کو گوگل پہ سرچ کرنا پڑے گا، کس ملک میں ڈھونڈنا آپ کو ہے، افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کہاں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں نہیں بتا پاؤں گا اس کو اس وقت آپ کو۔ تو میں نے سوچا وہ لوگ ہمیں سکھائیں گے، دوسری نہ کرو، تیسری نہ کرو، جو ایک ایک بیوی کے ساتھ 5 بھائی رہ چکے وہ ہمیں سکھائیں گے۔ اس میں کیا عیب ہے؟ میں نے کہا عیب یہ ہے کہ ہم عورت کو سمجھتے ہیں تالے کی طرح۔ بات سمجھ آتی ہے؟ عورت کیا ہے؟ بولیں، تالے کی طرح، تالا نہیں ہے، تالے کی طرح، اور شوہر کو سمجھتے ہیں چابی کی طرح۔ جو تالا ہر چابی سے کھل جاتا ہے وہ تالا معتبر نہیں رہتا، اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں مشیر بھائی کی طرح نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ، اور یہ سبحان اللہ بولنے کی بات بھی نہیں، اس لیے کہ میرا عنوان ہی ایسا چل رہا ہے کہ آپ پھنس جائیں گے کہ کہاں کہیں کہاں نہ کہیں، چپ چاپ ہی سن لیں لیکن توجہ کریں۔ اگر تالا ایک ہر چابی سے کھل جائے تو وہ تالا غیر معتبر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ رکھا جائے گا کتنا بھی خوبصورت ہے، اٹھا کے کباڑ خانے میں، بھنگار میں پھینک دیا جائے گا، یہی تو ہے۔ تالا ہر چابی سے کھلے معتبر نہیں رہتا، لیکن اگر ایک چابی کئی تالوں کو کھول دے تو اس چابی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر اس کو کی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ماسٹر کی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں مرد چابی کی طرح ہے جو کئی تالے کھول لیتا ہے، اور عورت تالے کی طرح ہے جو ایک ہی چابی سے کھلتی ہے، کئی چابیوں سے نہیں کھلا۔ یہ ہمارے یہاں تصور، کیونکہ ہماری عورت بہت مقدس ہے۔ تو بات چل رہی تھی زنا پر، اس کو جلدی جلدی پڑھوں چونکہ حضرت جیسی تشریف لائیں گے عنوان اتنا نازک ہے میں وہی ختم کر دوں گا، حضرت کے سامنے نہیں کہہ سکوں گا۔ بات سنیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، اور پھر حضرت زانیوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، اور پھر حضرت مالک ان کو آگ کی قمیص پہنائیں گے، آگ کی قمیص، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص حضرت مالک زانیوں کو پہنائیں گے جو داروغہ ہے جہنم کے، اور اونچے اور مضبوط پہاڑ پر اگر اس قمیص کو رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسی قمیص جو پہاڑ کو جلا کے خاکستر کر دے، جو پہاڑ میں آگ لگا دے، سرما بنا دے، وہ آگ کی قمیص قیامت کے دن جہنمیوں کو پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت مالک فرمائیں گے، اے آگ کے فرشتوں، ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دو، ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دو، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے حرام دیکھتے تھے۔ اب یہاں تھوڑا رک کر کے بات عرض کروں، اس کا مطلب زانی زنا کی طرف اس وقت تک نہیں بڑھتا جب تک وہ حرام نہ دیکھے۔ جیسے کسی عورت کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، یا پھر آج کے دور میں گندی فلمیں دیکھ لیں، انٹرنیٹ کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ کتنی تباہی مچا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، 22-25 سال کی عمر میں پہنچ کر لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جو باتیں نہیں پتا چلتی تھی، آج وہ 15-16 سال کی عمر میں وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، انہیں سب کچھ پتا ہے، وہ سب کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کیا کہیں، کیسے کہیں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ ہمارا پڑوس میں ایک ملک بنا کلمے کے نام پر، بڑا ناز ہے ان لوگوں کو، اور آپ سے کہتا ہوں جب سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، تو جو ملک کو کلمے کے نام پہ بنائے اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ آیا۔
امریکہ پہلے نمبر پہ نہیں تھا، برطانیہ پہلے نمبر پہ نہیں تھا، کلمے کے نام پہ بننے والا ملک پہلے نمبر پہ تھا جو سب سے زیادہ زنا کی گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمان بھائیوں، سوچو تو صحیح، یہ گندگی جو آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اللہ کے رسول فرما رہے آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور کیا ملتا ہے؟ یہ جو انٹرنیٹ پر جو گندے مناظر اور گندگی دیکھتے ہو، ایک تو زنا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نمبر 2 اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جسم کے ساتھ کھیلنے کا جذبہ، جس کو اردو زبان میں مشت زنی کہتے ہیں۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ شادی نہیں ہوئی، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں تو مشت زنی کر رہے ہیں۔ اور مشت زنی کرنے کا حال کیا وہ آپ کو بتاؤں۔ 124 پاگلوں کا انٹرویو لیا گیا۔ کتنوں کا؟ 124 پاگلوں کا۔ 124 میں سے 24 لوگ جو پاگل ہوئے وہ مشت زنی کی وجہ سے۔ مشت زنی پاگل کرتا ہے، کمر میں درد، دن بھر سستی کا ہونا، چڑچڑا پن، آنکھیں بالکل سونی سونی ہو جانا، آنکھوں کے اندر پیلا پن آ جانا، چہروں کا غبار ختم ہو کر کے اندر دھس جانا، مردہ چلتا پھرتا مردہ بن جاتا ہے مشت زنی کرنے والا۔ علامہ عبدالعلی مہدی صدیقی رحمت اللہ علیہ مبلغ اسلام نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر، اٹھا کر کے پڑھو۔ اپنی جوانی کی طاقت کو غسل خانوں میں ضائع مت کرو، بیت الخلاء میں ضائع مت کرو، انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ دیکھ کر ضائع مت کرو۔ ایک تو یہ جسمانی فزیکلی نقصان ہے، کیا آنکھوں کا نور گیا، چہرہ بالکل اداس ہو گیا، کمر کا درد، جسم کے درد، سستی، کائلی، کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہنا، چڑچڑا پن ہونا، تنہائی پسند کرنا، شادی کی بات آئے تو خودکشی کی دھمکی دینا، مر جانے کی دھمکی دینا، 5 سال بعد شادی کریں گے، 2 سال بعد شادی کریں گے، 10 سال بعد شادی کریں گے۔ یاد رکھنا یہ تو دنیاوی نقصانات ہے۔ اللہ اکبر، جن کو یہ گندی عادت پڑ جاتی ہے پہلی دوسری مرتبہ میں تو بہت لطف لوگ پاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا گناہ میں لذت تو ہے لیکن نقصان کتنا بڑا ہے۔ شیطان تنہائیوں میں تم پر غالب آتا ہے، لیکن اپنی قوم کے جوانوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جب کسی کو یہ گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ مرد ہو کر مرد نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ شرمیلی نگاہوں والا ہو جاتا ہے، چہرہ جھکانے والا ہو جاتا ہے، نگاہ چرانے والا ہو جاتا ہے، پتا کھڑکے تو بھی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ وحشت پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیز، تو کوئی بزدل قوم کا انسان نہیں ہے، میرے نوجوان تو وہ ہے جن جوانوں نے اندلس کے ساحل پر دین کے لیے کشتیاں جلائی تھی، تو ان جوانوں کی وراثت میں ہے، تو ان کے وارثوں میں ہے، جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو ان جوانوں کا وارث ہے، جس نے سندھ کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو ان جوانوں کے وارثوں میں ہے۔ نادانی نہ کرو، بزدل نہ بنو۔ مشت زنی کرنے والوں کو تنہائی میں ڈر لگتا ہے، اگر تیزی سے ہوا چلے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں، اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے، ام الامراض کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہے، اور بستر میں چھپ چھپ کے روتے ہیں، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر، زنا سے جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ فزیکلی طور پر مشت زنی سے نقصان ہے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عضو کو رگڑ رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے حدیث پاک میں اللہ اکبر اس کے عذاب کے متعلق سننے۔ اللہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ایک پوری قوم کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا جو قوم مشت زنی کرتی تھی۔ یعنی یہ جو آپ انٹرنیٹ پر نابالغ محققین کو سنتے ہیں نا، ایسا کر سکتے ویسا کر سکتے ہیں، یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لے نابالغ محققین۔ ہم لوگ کسی نابالغ محقق کے قائل نہیں ہے، ہمارے یہاں محقق علی الاطلاق شیخ عبد
الگ محدث دہلوی کی تحقیق موجود ہے, علامہ ابن الجوزی کی تحقیق موجود ہے, امام اعظم کی تحقیق موجود ہے, امام شافعی کی تحقیق موجود ہے, امام مالک کی تحقیق موجود ہے, حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی تحقیق موجود ہے, غوث اعظم کی تحقیق موجود ہے, اور ہمارے یہاں 14ویں صدی میں امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا کی تحقیقات موجود ہے, ہمارے بزرگوں کی تحقیقات موجود ہے. آج لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں, اور آنے کے بعد ناجائز چیزوں کو گھما پھرا کر کے اپنی طبیعت کے مطابق نوجوانوں کو اپنے فرقے سے جوڑنے کے لیے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے, ان کو سہولت دینے کے چکر میں, ان کو گمراہی کے جو وہ اندھیرے میں ڈھکیلنے کی کوشش کرتے. سن لو, صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک قوم کو صرف اس لیے زمین میں دھسا دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کرتی. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حاملہ یعنی ہاتھوں پر حمل کا اثر ہوگا. استغفر اللہ, اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہاتھوں پہ حمل ہو, ہاتھوں پہ حمل کا اثر ہوگا. آقا فرماتے ہیں حضور کس کے؟ فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے عضو کو, شرم کو رگڑتے ہوں گے اور رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے, جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حاملہ. اور پھر ایک روایت ہے قیامت کے دن جب ایک بندے کو لایا جائے گا تو اس حال میں وہ آئے گا. سن لیں اے میری قوم کے جوانوں, خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو, دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو, برباد نہ کرو. تم اپنی قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہو. تمہارے درمیان ننگی فلمیں لا کر, تمہارے درمیان گندی فلمیں لا کر, تمہارے درمیان گندے مناظر لا کر تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے, تمہیں برباد کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے تم بربادی کے چکر میں نہ آؤ, اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرو. آؤ آؤ, ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور اس حالت میں لایا جائے گا, جب وہ آئے گا تو اس وقت اس کے پاس کٹے ہوئے سر کے یعنی بغیر سر کے ہزاروں بچے ہوں گے, اور کٹے ہوئے سر کے بچے کہیں گے انصاف انصاف انصاف, آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے. قدرت کا منادی کہے گا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کٹے ہوئے بچے جو بغیر سر کے بچے ہوں گے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا, جس نے ہمیں غسل خانوں میں بہا دیا تھا, یعنی اپنی شرم کی جگہ کو مل مل کے اس نے اپنی جوانی کو, اپنے مادے کو جو ہے وہ ضائع کر دیا تھا, اسی کے اندر ہم موجود تھے. اس لیے کہ ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچوں کی پیدائش کی صلاحیت ہوتی ہے, تو جس نے قطرہ ضائع کیا اسے لاکھوں بچوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں, اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے, قوت ہے. جب اللہ نے حلال ذرائع پیدا کیے ہیں تو کیوں حرام کے اندر ڈوبے ہو, کیوں گندی فلمیں دیکھتے ہو, کیوں انٹرنیٹ کی نوستوں میں ملوث ہو؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نکلنا چاہتے ہیں, نکل نہیں پا رہے ہیں. بس ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہر گناہ سے نکلنے کا, بچنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ یہ ہے جب بھی گناہ کرنے کو طبیعت چاہے تو یہ تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. نادان, ارے جب عبادت کرتے وقت یہ تصور رکھنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو گناہ کرنے کو جب دل چاہے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میرے آقا سے پوچھا گیا احسان کیا ہے, تو آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک, کہ جب تو عبادت کر تو شان سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. جب عبادت کے وقت یہ تصور کرنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو تنہائیوں کے اندر جب جوانی ضائع کرنے کا من چاہے, جب گندی فلمیں دیکھنے کا من چاہے, جب زنا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے, جب جوا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے, جب کسی کے حسن سے لطف اندوز ہونے کا من چاہے, اس وقت تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور امام المتکلمین علامہ نقی علی خان تفسیر علم نشرہ میں ایک حدیث لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جو بندہ کسی ایسے منظر کو جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے اس منظر کو دیکھنے سے نگاہیں روک لے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے, جنت نعیم میں اس کا داخلہ لکھ دیتا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, اگر توبہ کرو گے نا, توبہ
तौबा करोगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी का हल भी अल्लाह अता कर देगा अल्लाह ताला। एक नौजवान के वालिद, मैं अपनी बात पे नहीं अल्लाह उसके रसूल पे यकीन करके, एक नौजवान के वालिद मेरे पास, उन्होंने कहा बेटे की मंगनी हो चुकी और मंगनी हो गई और वो अब शादी के लिए ना बोलता, आप अगर कहेंगे तो मान जाएगा। मंगनी उन्हें वक्त गुजरा, अब शादी नहीं करता हूं, बहुत बेइज्जती होगी मेरी बिरादरी में। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा तू शादी, उसने कहा मैं नहीं कर सकता। कब मसला क्या मुझे बता। उसने बताया कि मेरे दोस्त को एड्स हो गया, वो मर गया, फला नाम भी बताया। कहा बिल्कुल मर गया। बोले जितनी बार उसने बदकारी की, ज़िना की, उतनी बार मैंने भी की। एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार गए बदकारी की। अब मैं सोचता हूं कि शादी करूंगा तो मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जब मेरे दोस्त जितना मैंने भी किया तो मुझे एड्स तो हो गए। मैंने कहा तू शादी की तारीख के लिए हाँ कर, मैं गारंटी देता हूं तुझे एड्स नहीं होगा। शर्त तो सिर्फ एक है, तू सच्ची तौबा कर, इसके बाद मत जाना। अगर अल्लाह ना करे तुझे एड्स होगा ना तो मेरा दामन पकड़ना, मैं मौजूद हूं, जो चाहे फिर तू मुझे सजा दिलवा देना, दे देना, नहीं होगा शादी के लिए हाँ कर। इत्तेफाक से उन दिनों काफिला अजमेर शरीफ जा रहा था, मैं उसको साथ लेके गरीब नवाज की चौखट पे उसको तौबा करें। उसने कहा लेकिन आप मेरा नाम कहीं नहीं लेंगे। मैंने आज तक कहीं उसका नाम नहीं, ना दोस्तों को बताया, यारों को बताया, घर वालों किसी को नहीं बताया। वो जानता है, मैं जानता हूं। आपको पता है उसने तौबा की। मुझे यकीन है जो सच्ची तौबा करता है, जमीन इंसान के गुनाह की गवाह होती है, लेकिन जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह जमीन को भी भुला देता है कि उसके ऊपर गुनाह हुआ। फरिश्ते गवाह होते हैं, अल्लाह फरिश्तों की फहरिस्त से भी वो गुनाह निकलवा देता है कि इसने गुनाह किया था। आज़ा गवाह होते हैं, आज़ा को भी भुला देता है कि गुनाह किया है। बल्कि सच्ची तौबा की बरकत तो ये है, इंसानों में भी अगर कोई उसका गुनाह देख ले और वो सच्ची तौबा कर ले तो वो इंसान भी उसके गुनाह भूल जाए। सच्ची तौबा कर दिया। सच्ची तौबा हर गुनाह का इलाज है, हर गुनाह का हर सच्ची तौबा। आपको कोई बीमारी लग गई, लगने का डर है, सच्ची तौबा। लेकिन सच्ची तौबा का मतलब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बकरी के थन से जब दूध निकलता है तो जिस सुराख से दूध निकलता है दोबारा उसी सुराख से थन में दूध वापस नहीं जाता। जब कोई ऐसी तौबा करे, ऐसी तौबा, ऐसी वाली तौबा कि फिर उसकी तरफ नहीं जाना। कोई अल्लाह की कसम दे, माँ की कसम दे, बीवी की कसम दे, बच्चे की कसम दे, कुरान की कसम दे, और कोई कसम दे कि गुनाह की तरफ ले जाए, किसी कसम पे मत जाना गुनाह की तरफ। इसलिए कि गुनाह के लिए कौन सी कसम। अगर कोई कहता है ना अल्लाह की कसम से ना कट्टे पे चल नहीं जाना। आजकल ये भी होता है, लड़के लड़कों में दोस्ती हो गई कि मुझे तेरे से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम मेरे साथ बदकारी कर, नहीं करना। लोग उस कसम पर जज्बाती हो जाते, भाई अल्लाह की कसम दी अब मैं क्या करूं, नहीं करना। किसी लड़की से दोस्ती, उसने कहा अल्लाह की कसम तो मेरे साथ ऐसा कर, नहीं करना। इसलिए कि गुनाह के मामले में कोई कसम नहीं है, और अगर कोई अल्लाह और कुरान की कसम दे के गुनाह करवाता है, आपको नहीं करना। गुनहगार वही होगा जो कसम दे रहा है। आप कसम न लो, आप पर कोई गुनाह नहीं है। ये उलमाए किराम मौजूद है, आप देखें। गुनाह पर कोई कसम नहीं खाई जा सकती, गुनाह पे कोई कसम नहीं उठाई जा सकती। और माज़ अल्लाह अगर कोई गुनाह करवाने के लिए कसम देता है तो उसकी कसम को ना मानो, उसकी कसम का कोई एतबार नहीं है। मेरी गुजारिश है, तौबा हल है हर गुनाह का। बीमारी का डर है, सच्ची तौबा करो। कैसे कैसे लोगों ने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा की लाज रखी। और अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह से बढ़कर कौन मेहरबान है मेरे भाई। हमने वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तूने अपनी अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का हक था। जिसने तुझे बुलाया चुमकार के, तू सबकी तरफ आया मेरे भाई, लेकिन अल्लाह तुझे बुला रहा है। फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहा है, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह तुझे बुला रहा है, क्या बुला रहा है? अरे उसकी तो शान ये है, जब रात का आखिरी पहर आता है तो वो अपनी रहमत वाली चादर तान कर कहता है रात के पापियों, सुबह होने से पहले पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं।
اور جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی رحمت والی چادر تان کے کہتا ہے دن کے پاپیوں شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. ہے کوئی ایسا؟ اللہ کہتا ہے جب کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. آؤ میرے بھائیوں توبہ کرو, بدلو, نئی زندگی کا آغاز کرو, ورنہ نہیں تو آئیے آگے کی پوری حدیث سن لیں. میں اپنی بات پھر مکمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مالک اس کو جکڑ دیں گے, جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کو پہنائیں گے اور پھر فرشتوں سے کہیں گے اے زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دو, اور پھر فرمائیں گے ان کے ہاتھوں کو جہنم کی زنجیروں سے جکڑ دو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو حضرت تشریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کو قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی گردن سے ان کے ہاتھ یوں جہنم کی آگ کی زنجیروں سے بندھے ہوئے. اس طرح کیا ان کا قابل رحم اس وقت معاملہ ہوگا, کیسی بات ہوگی, کیا حالات ہوں گے. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑا جائے گا اور پھر آقا فرماتے ہیں پیروں کو بیڑیوں سے, جہنم کی آگ کی بیڑیوں سے باندھ دیا جائے گا, اور اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں جب داغی جائے گی تو وہ چیخ پکار کر فریاد کریں گے. جب آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو وہ چیخ پکار کے فریاد کریں گے اے فرشتوں ہم پہ رحم کرو, ہم قابل رحم ہیں, ایک لمحہ تو ہم پہ رحم کرو, ایک لمحہ تو عذاب کم کر دو. اس وقت فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کریں, اس لیے کہ قہار و جبار کا غضب تم پر ہے اور تم دنیا کے اندر جو ہے وہ زنا کیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت جیسی تشریف لائیں گے میری گفتگو مکمل ہوگی, تو اب چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں, آپ جانتے ہیں بڑوں کی بارگاہ میں سبق سنایا جاتا ہے, بڑوں کے درمیان خطاب نہیں کیا جاتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو جملے میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہوگی تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.